بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور انتہائی ادب سے عرض کرنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا ہے، لیکن وہ کافی عرصے سے ایسی باتیں کرتا تھا جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس کی موت ہو جائے۔ کیا موت سے پہلے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے یا نہیں؟ انسان کیسے جان سکتا ہے؟ کیونکہ یہ علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ یا امیر المومنین، آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اپنے علم کی روشنی میں مجھے میرے سوال کا جواب ارشاد فرما دیجئے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات سنی تو فرمایا، اے شخص، بے شک تو نے صحیح سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا ہے۔ اسی دوران ایک اور شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امیر المومنین، میرا بھی ایک سوال ہے۔ میرا ایک نومولود بچہ ہے جو راتوں کو اٹھ کر بہت زیادہ روتا ہے اور اس کے رونے سے ہم بے حد پریشانی کا شکار ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، بیٹھ جا، پہلے مجھے اس شخص کے سوال کا جواب دینے دے کہ مرنے سے پہلے انسان کو خواب یا اشارے میں کیا دکھائی دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے عالم ملکوت، عالم بیاں اور عالم ارواح کے بیچ ہر انسان اور اپنے درمیان ایک مایا کل روا رکھا ہے، یعنی لوح محفوظ کا لکھا انسان کو معلوم نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر اس کا کچھ حصہ ظاہر فرما دیتا ہے کہ اگر وہ صاحب عقل اور صاحب تقوی ہو تو ضرور بالضرور اس اشارے اور خواب سے اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو سنوارنے میں لگ جائے گا۔ یعنی موت سے پہلے اس کو جو خواب یا اشارہ ملتا ہے وہ اس سے آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں اور وقت کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ انسان موت کو ختم ہونے کا نام سمجھتے ہیں، اصل میں موت ایک زندگی کی طرف انسان کو لے جانے کا نام ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں۔ اے شخص، یاد رکھ کہ انسان سو رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ جاگ جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، بلکہ اس کو قیامت کے قائم ہونے تک اپنی اسی زندگی کو جینا ہے، اور یہ زندگی اس کی دنیا کی زندگی کے اوپر مکمل انحصار کرتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں اس نے جو اعمال کیے ہوں گے انہی کے مطابق اس کو اس زندگی میں بھگتنا پڑے گا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کے لیے انہیں الہامی خواب دکھاتا ہے تاکہ مرنے والے انسان موت کو نئی زندگی سمجھے اور مرنے سے پہلے اپنی اصلاح میں لگ جائے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ ضروری نہیں کہ یہ خواب کسی نیک انسان کو ہی آئے، بلکہ یہ خواب نیک اور بد دونوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے۔ دونوں انسانوں کو ان کی موت سے پہلے کچھ ایسا اشارہ دے سکتا ہے جس سے وہ عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ جس طرح وہ کبھی کسی سفر کو جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے، اس کا سامان جمع کرتا ہے، ویسے ہی برزخ کا سامان جمع کر لے۔ وہ انسان کہنے لگا، یا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خواب میں کیا مناظر نظر آتے ہیں؟ تو مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس منظر میں، اس خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے، اس کا لباس سفید ہوتا ہے، اور اس کے سفر میں وہ انسان جو اس کے ساتھ رہتے تھے لیکن آج مر چکے ہیں وہ اسے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے، جبکہ انسان ان لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جو ان کے ساتھ پہلے رہتے تھے، وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے، تو انسان مطمئن ہونے لگتا ہے، تو اس سے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ الہامی خواب تھا یا شیطانی؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی اس قسم کے خواب دیکھو اور خواب دیکھنے کے بعد تم ڈرنے لگو، پریشان ہونے لگو، تو سمجھ جانا کہ وہ خواب شیطانی ہے،
لیکن اگر اس خواب کے دیکھنے کے بعد تم مطمئن ہونے لگو اور تمہیں موت سے پیار ہونے لگے تو سمجھ جانا یہ خواب رحمانی ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے شخص کی طرف اپنی توجہ مبذول فرمائی اور فرمایا، اے شخص تو اپنی بیوی سے کہہ کہ وہ تیرے بچے کو اپنی دائیں جانب سلائے، کیونکہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ماں کے دل کے قریب ہوتا ہے اور وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے۔ جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے اور اپنے ماں کی دل کی دھڑکن کو نہیں پاتا تو وہ بے چین ہونے لگتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ چنانچہ اگر تیری بیوی اس کو اپنی بائیں کروٹ پر لٹائے گی تو وہ اپنی ماں کی دل کی دھڑکن کو پاس محسوس کرے گا اور اطمینان کی نیند سو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آنے والی موت اور برزخی معاملات کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی بخشش والی جنتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ محترم دوستو، ہمارے چینل کو مضبوط سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔